الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو ایک مکمل مذہب، ایک مکمل دین بنایا ہے، اور اسی مکمل دین پر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، مقصود ہے، محبوب ہے. اس سے ہٹ کر کوئی بھی طریقہ نہ منظور کیا جائے گا، نہ کسی بھی طریقے کے ساتھ کیا جانے والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہوگا. مذہب اسلام اعتقاد کے اعتبار سے بھی مکمل ہے، عبادات کے لائن سے بھی مکمل ہے، معاشرت کے لائن سے بھی مکمل ہے، تہذیب و ثقافت کلچر کے لائن سے بھی مکمل ہے. جب ہر اعتبار سے مکمل ہے تو ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان کسی دوسرے مذہب کے کسی بھی طریقے کو اپنی زندگی میں اپنانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. احادیث مبارکہ پر غور کیا جائے، قرآن عظیم الشان کی آیات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس مکمل دین اسلام پر اتنی زیادہ پابندی سے، سختی سے عمل کرایا گیا ہے کہ اسلام سے پہلے جو مذاہب گزرے ہیں، اہل کتاب گزرے ہیں، ان پر نازل شدہ کتابیں ہیں، حالانکہ وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل شدہ کتابیں ہیں، لیکن ان کتابوں میں بتائی گئی باتوں پر بھی مسلمان عمل نہیں کر سکتا قرآن عظیم الشان کے نازل ہو جانے کے بعد. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی ناپسند فرمایا ہے کہ کوئی دین اسلام پر مکمل عمل پیرا ہوتے ہوئے بھی یہودیت کے بعض چیزوں پر عمل کرے. جیسا کہ کتب تفاسیر میں حضرت عبداللہ بن سلام جو قبول اسلام سے پہلے یہودیوں کے زبردست عالم تھے، اور آپ کے بعض یہودی ساتھی اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی یوم السبت یعنی ہفتے کے دن کو تعظیماً شمار کرتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے. اونٹ کے گوشت اور اس کے دودھ کو مکروہ سمجھتے تھے، کیونکہ یہ یہودی مذہب میں مکروہ تھی چیز. سنیچر کا دن تعظیم یہودیوں کے یہاں پر تھا، تو ایمان لانے کے بعد بھی ان کے دل میں اس کی عظمت تھی، سنیچر کے دن کی عظمت تھی. اونٹ کے دودھ کو اور گوشت کو مکروہ سمجھتے تھے. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ان التوراۃ کتاب اللہ فدعنا فلنقم بها فی صلاتنا باللیل. یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم احکامات اسلام کے ساتھ ساتھ قیام اللیل یعنی تہجد میں تورات کو تلاوت کریں کہ وہ بھی کتاب اللہ ہے. اس پر قرآن کریم کی یہ آیت کا نزول ہوا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں مکمل اور سراپا داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے احکامات اسلام ہی کافی اور شافی ہیں، اب تمہیں کسی اور شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ سابق مذاہب کی بعض باتوں پر عمل کرنے کا خیال شیطانی کارستانی ہے، اس لیے یہ خیال رہے، اس خیال کو دل سے نکال دو، اور سابق مذاہب کی بعض باتوں پر عمل کرنے سے ان کی مشابہت ہو جائے گی جو مذموم ہے، جس سے روکا گیا ہے۔ علامہ بغوی نے اس تفسیر کو لکھا ہے۔ اب یہودیوں کے یہاں پر خضاب نہیں لگاتے تھے، اگر ان کی داڑھی سفید ہوتی تھی تو وہ اپنی داڑھیوں کو سفید ہی رکھتے تھے، اس کو کسی اور رنگ سے رنگتے نہیں تھے، مہندی نہیں لگاتے تھے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الیہود والنصارى لا یسبقون فخالفہم، بے شک یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے، لہٰذا تم ان کی مخالفت کیا کرو، یعنی خضاب لگایا کرو۔ کسی بھی رنگ کے خضاب کا استعمال سیاہ رنگ کے علاوہ درست ہے، سیاہ رنگ کے خضاب کی ممانعت دیگر احادیث میں آئی ہے۔ یہ بخاری شریف حدیث نمبر 5559 نمبر کی روایت ہے کہ خضاب لگایا کرو۔ جو طریقہ یہودیوں کا ہے اس کی مخالفت کرنے کے لیے کہا گیا۔ ایک اور چیز جو ہمارے یہاں پر کثرت سے رائج ہے، جو آپ اپنی بھی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، کہ یہود و نصارہ کا سلام کرنے کا جو انداز ہے، جو آج ہمارے یہاں پر رائج ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تشبوا بالیہود ولا بالنصارى فإن التسلیم تسلیم الیہود اشارۃ بالاصابع وتسلیم النصارى اشارۃ بالاکف۔ یہود کی مشابہت نہ کرو اور نہ نصارہ کی مشابہت کرو۔ یہودیوں کا سلام انگلیوں کے اشارے سے اور نصارہ کا سلام ہاتھ کی ہتھیلی کے اشارے سے ہوتا ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2695۔ یہودی جب سلام کرتے ہیں تو ہاتھ کا اشارہ، اور نصارہ جب سلام کرتے ہیں تو یہ ہتھیلی دکھا دیتے ہیں۔ یہی رائج ہے آج۔ مشکل سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مکمل سلام کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت کم بندے، بہت دور بندہ ہے، آپ کی آواز اس تک پہنچ نہیں سکتی ہے، تو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ زبان سے سلام کے جملے آہستہ ادا کرو اور ہاتھ کا اشارہ کرو، اس کی اجازت ہے۔ لیکن ایک بندہ آپ کے قریب بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور آپ اس کو ہاتھ کرتے ہیں، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اس کی ہم کو مخالفت کے لیے کہا گیا ہے۔ اسلام نے سلام کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ اس کو ادا کرنے چاہیے۔ یہودی اور نصارہ، یہود و نصارہ سحری نہیں کھاتے تھے، ہم کو کہا گیا سحری کھایا کرو۔ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلہ السحر، ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کا کھانا ہے، لہذا شریعت میں ہمارے لیے روزوں کو بھی ممتاز اور جدا گنا بنایا گیا ہے۔ روزہ ہم بھی رکھ رہے ہیں، وہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن فرق کیا ہوگا دونوں کے روزوں میں کہ ہم سحری کھا کے روزہ رکھیں گے اور وہ سحری نہیں کھاتے ہیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1096۔ تو ہر وہ چیز جو یہود و نصارہ کی ہے، حالانکہ وہ اہل کتاب ہے، لیکن ان کی بھی ہم کو مخالفت کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک اور چیز کہ یہودی افطار میں بہت تاخیر کرتے تھے، ہم کو کہا گیا جلدی کرو۔ لا یزال الذین ظاہرا علی ما عجل الناس الفطر فإن الیہود والنصارى یؤخرون۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے، بے شک یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ وہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں، ہم کو افطار میں جلدی کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ فرق رہے ہمارے اور ان کے روزوں میں، حالانکہ عبادت ہو رہی ہے،
دونوں بھی روزہ رکھ کے اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کو مخالفت کے لیے کہا گیا ہے۔ ابتدائی اسلام میں جب نماز فرض ہوئی تو یہ معاملہ پیش آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس میں ایک رائے آئی کہ ناقوس بجایا جائے تاکہ لوگ آئے، تو فرمایا کہ نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ سرنگاہ پھونکا جائے، فرمایا نہیں، یہ نصارہ کا طریقہ ہے۔ آگ جلائی جائے، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ پھر وہ جو خواب دکھایا گیا کہ جس میں اذان کے جملے سکھائے گئے، اس خواب کو تعبیر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ طریقہ ہم کو سکھایا گیا ہے، اذان دے کر لوگوں کو جماعت کے لیے، نماز کے لیے بلانا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ تو ہر وہ طریقہ کہ جو یہودیوں نصارہ کا تھا، اہل کتاب کا تھا، اس سے ہم کو مخالفت کرنے کے لیے کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہود روزے سے ہیں، عاشورے کا دن ہے۔ معلوم کیا تو کہا کہ آج موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات ملی تھی فرعونیوں سے، اس لیے روزہ ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ تم سے زیادہ حقدار ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کی تعظیم کریں، ہم ان کا رسپیکٹ کریں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن جب یہود و نصارہ کی چال بازیاں معلوم ہو گئی تو فرمایا گیا کہ اس میں تو یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، اس لیے ہم ایک دن کا اور روزہ بڑھا کے رکھیں گے، ان کی مخالفت کریں گے، ان کی مخالفت کریں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصوم یوم السبت و یوم الاحد اکثر مما یصوم فی الایام ویقول انہما عید المشرکین فانا احب ان اخالفہم۔ مسند کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ان دنوں میں جن میں آپ روزہ رکھتے تھے، کثرت سے شنیچر اور اتوار کے دن روزہ رکھتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کی عید کا دن ہے اور عید کا دن خوشی کا ہوتا ہے، اور ان کی خوشی کے دن میں ہم روزہ رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے، اس لیے روزہ رکھتے تھے۔ ہر وہ کام کی جس میں یہود و نصارہ کا جو کام ہے اس کے مخالف کرنے کے لیے کہا گیا۔ ماہواری کے دنوں میں یہود و نصارہ ایک دم قطع تعلق کر لیتے تھے، اسلام نے طریقہ بتایا کہ صرف ہم بستری کے علاوہ آپ بود و باش میں، بات چیت میں، رہن سہن میں ایک دم عام معاملہ رکھ سکتے ہیں۔ اچھوت سمجھتے تھے، فرمایا یہ اچھوت نہیں ہے۔ اسلام نے آ کر اس کو توڑا، ان کی مخالفت کی گئی۔ قبرستان میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا جب کوئی میت قبرستان کو لے جایا جاتا تو جب تک اس کو قبر میں رکھا نہیں جاتا بیٹھتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ یہ معاملہ دیکھ کر ایک یہودی عالم کہنے لگے ہاکذا نصنع یا محمد، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں محمد۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جملے سنے آپ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جب تک جنازہ کاندھے پر ہے مت بیٹھو، لیکن جیسے ہی جنازہ کاندھے سے اتر جائے بیٹھ جاؤ تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ ہر چیز میں ہم کو مخالفت کا کہا گیا ہے، لیکن یہ ایک شرعی ہدایات ہے جو آپ کو روایتیں احادیث بتائی گئی ہے، یہ ہدایت ہے جس میں اغیار کی مشابہت ممارست سے سخت منع کیا گیا ہے، ڈانٹ پلائی گئی ہے، اور دوسری طرف ہمارے سامنے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو بے باکی کے ساتھ اغیار کے طور طریقوں کو فخریہ اپنا رہا ہے اور اس پر ناز کر رہا ہے۔ یہ دیکھو فلاں کی ہیئر اسٹائل، یہ فلاں کے کپڑے ہیں، فلاں ایسے کپڑے پہنتا ہے، فلاں ایسے ہیئر اسٹائل رکھتا ہے۔ للہ اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کریں۔ ہمیں تو کامل دین، مکمل دین اور شریعت سے نوازا گیا ہے۔ ذات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطور اسوہ ہمیں دی گئی ہے، ہمیں سنتوں کے خزانے عطا کیے گئے ہیں، پھر بھی آج ہمارے گھرانوں میں اغیار کے طور طریقے کیوں فروغ پا رہے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کا لباس اور ان کے بال آج کیوں اسلامی طرز پر نہیں ہے؟ شادی بیاہ آج کیوں غیروں جیسی ہو رہی ہے؟ زندگی میں جتنے بھی ہمارے طرز ہیں وہ غیروں کے طریقوں کے مطابق کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، جبکہ اسلام نے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بہت
حد تک تاکید فرمائی کہ وہ مخالفت کرے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی قوم الظالمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔ اے ایمان والو، مت بناؤ یہود و نصارہ کو دوست، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، ان کو دوست بنائے گا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 156۔ اے ایمان والو، تم نہ ہو جاؤ ان کی طرح جو کافر ہیں، کافروں کی طرح مت ہو جاؤ۔ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ملت اسلامیہ کے علاوہ کسی اور امت کے ساتھ مشابہت کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا تم یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت نہ اختیار کرو۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ ہر معاملے میں ہمیں مخالفت کے لیے کہا گیا ہے۔ کیا ہوگا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وسیع ہو رہا تھا، فتوحات کا دور بہت زیادہ پھیل رہا تھا، ملکوں کے ملک فتح ہو رہے تھے۔ آپ کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ کہیں ان ملکوں کی، ان لوگوں کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت مسلمان نہ اپنا لے، اس لیے آپ خطوط بھیجا کرتے تھے۔ حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ہم عتبہ بن فرقد کے ساتھ آذربائیجان میں تھے، ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آیا جس میں بہت سارے احکامات اور ہدایات تھی۔ ان میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ تم اپنے آپ کو اہل شرک اور اہل کفر کے لباس اور حیت سے دور رکھنا، ان کا لباس اختیار مت کرنا، ان کی حیت، ان کا کلچر اختیار مت کرنا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا اے مسلمانوں، ازار و چادر کا استعمال رکھو، جوتے پہنا کرو، اپنے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لباس لنگی اور چادر کو مضبوطی سے پکڑو، اور تم اپنے آپ کو عیش پرستی سے، اجمیوں کے لباس، ان کی وضاقتہ، ان کی حیت کو اپنانے سے دور رکھو۔ مبادہ یہ نہ ہو کہ ان کی وضاقتہ تم اپنا لو کہ یہ تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ موٹے کھردرے اور پرانے لباس پہنو، شعب الایمان کی روایت ہے۔ یہ جو ہدایت تھی کہ ہمارا اپنا مذہب مکمل ہے، اس میں ساری رہنمائی، ساری گائیڈنگ ہم کو دی گئی ہے، ہمیں کسی اور کے کلچر اور اس کی تہذیب کو اپنانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ کیوں منع کیا گیا ہے غیروں کے کلچر کو اپنانے سے؟ کوئی امتیاز ہی نہیں رہے گا۔ اگر مسلمان بھی غیر جیسا کلچر اپنائے گا تو مسلمان میں اور غیر مسلم میں کوئی امتیاز نہیں رہے گا۔ اور پھر جب امتیاز نہیں رہے گا تو آنے والی نسلیں ہر وہ کام کر بیٹھے گی جو غیر مسلم کر رہے ہیں۔ ہمارا جب مکمل دین ہے تو غیرت کا تقاضا ہے کہ ہماری پہچان ہے، ہمارا نشان ہے، ہم اس پر عمل کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب والا سختی سے اپنے مذہب پر عمل پیرا ہے، وہ کسی اور کے کلچر کو اپنانے کو تیار نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم دوسروں کے کلچر کو اپنائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور تم ان کی طرف نہ جھکو جو ظالم ہیں، مبالغہ تم ان کی طرف مائل ہو جانے کی وجہ سے آگ میں نہ پکڑے جاؤ، آگ نہ تمہیں پکڑ لے، اور اللہ کے سوا تم اپنا کوئی دوست اور مددگار نہیں پاؤ گے۔ جب غیر مسلموں کا کلچر، ان کا لباس اختیار کیا جائے گا تو ان کی محبت دل میں سما جائے گی، اور اس کو منع کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ جب میلان ہوگا ان کی طرف، محبت ہوگی تو ان سے دوستی ہوگی، ان کے کلچر کو اپناتے ہوئے آدمی ان کی طرف مائل ہو جائے گا۔ رفتہ رفتہ اسلامی تمدن، اسلامی تہذیب مان پڑتی جائے گی، اور اسلامی تہذیب کا، اسلامی کلچر کا مذاق اڑایا جائے گا۔ یہ آج مسلمان
ایک دیندار مسلمان کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ کیا پہن کے آ گیا، یہ کیا اس نے اختیار کر لیا، یہ کیا اتنی لمبی داڑھی اس نے چھوڑ دی. مسلمان مذاق اڑا رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ملوث کر لیا ہے غیروں کے کلچر کے ساتھ. ایسا رنگ چکا ہے کہ اب اپنا کلچر، اسلامی تہذیب اس کو مذاق لگ رہی ہے. اس لیے ہمیں سختی کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا دعویٰ ہے اسلام پر، مگر لباس میں، طعام میں، کھانے پینے میں، معاشرت میں، تمدن میں، تہذیب میں، زبان میں، طرز زندگی میں سب کا سب اسلام دشمنوں جیسا ہمارا ہوتا چلا جا رہا ہے. جب حال یہ ہے کہ اسلام کے دعوے کرنے والے ہی ایسے ہیں تو پھر غیر مسلموں میں رعب کہاں سے آئے گا؟ جب ہم خود اسلام کا ادب نہیں کریں گے، رسپیکٹ نہیں کریں گے، اس کی تعلیمات کو اپنائیں گے نہیں، تو غیر مسلم کیسے عزت کر پائیں گے؟ کیسے ہیبت آئے گی؟ کیسے دبدبہ آئے گا؟ اس لیے یہ چیز ہمیں جان لینی چاہیے اور کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ کسی بھی غیر کی مذہبی تقریب میں شرکت کرنا ناجائز ہے. کوئی بھی غیر مذہبی تقریب ہے، آپ اس میں شرکت نہیں کر سکتے. کسی بھی غیر مذہبی رسم و رواج کو اختیار کرنا ناجائز ہے. تلک لگایا جا رہا ہے، کسی بڑے کے پیر چھو کر جیسے غیر مسلم آشیرواد لیتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں، ویسے لیا جا رہا ہے. ہمارے مسلم سیاسی لوگ رکشا بندھن کے نام پر تلک لگا رہے ہیں، ہاتھ پر ڈوری باندھ رہے ہیں، ان کی آرتی کی جا رہی ہے. ایک مسلمان بحیثیت مسلمان یہ سب کر رہا ہے، صرف سیاسی اثر و رسوخ باقی رکھنے کے لیے کہ آئندہ کے الیکشن میں بھی میں چن کر آ جاؤں، میں لوگوں کا محبوب بن جاؤں. ابھی چند دنوں کے بعد ہوگا 10 دن لگاتار ایک ٹائمنگ کے اوپر آرتی کی جائے گی، مسلمان شریک ہوں گے. یہ ٹائم ہے، وہاں کھڑا ہونا ضروری ہے. میں کھڑا نہیں رہوں گا تو لوگوں کی نگاہ سے گر جاؤں گا. حرام ہے. آپ ایک شرکیہ چیزوں میں مداخلت کرو گے، آپ حصے داری رکھو گے، موجود رہو گے، تو آپ نے دبے لفظوں میں اسلام کی نعوذ باللہ دھجیاں اڑا دی، اسلامی احکامات کے نعوذ باللہ جنازے اٹھا دیے. یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. ہمیں اپنی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، کسی دوسرے کے مذہب پر ٹپکری نہیں کرنی ہے، اس کو برا نہیں بولنا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان مجھے شریک نہیں ہونا ہے. جن کا طریقہ ہے وہ کرے، میں کیوں کروں؟ میں موجود نہیں رہوں گا، اس بینر میں میرا فوٹو نہیں رہے گا. دیوی دیوتا کے لیے جو پروگرام کیا جا رہا ہے، وہ بٹھائے جا رہے ہیں، اس میں بینر لگائے جا رہے ہیں، اس میں مسلم فوٹو ہے، میرا فوٹو نہیں رہے گا، میری شرکت نہیں رہے گی. میں مسلمان ہوں، اسلام نے مجھے اس سے منع کر کے رکھا ہے، اور میری نگاہ میں سب سے اوپر اسلام ہے، اس کے بعد ساری چیزیں ہیں. اس کا ہم دھیان رکھیں اور مکمل طور پر اپنے آپ کو مسلمان بنائیں. جیسے ابھی جو خطبے کے شروع میں آیت پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھے تیٹر آدھے بٹر بن کر مت رہو. دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. دونوں طرف نہیں چلے گا کہ یہاں پر بھی ہاتھ وہاں پر بھی ہاتھ. مکمل مسلمان بن کر رہنا ہوگا. اللہ کرے کہ اسلامی تعلیمات اور اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے جذبات ہمارے اندر پنہا رہیں اور اسی کے ساتھ ہم اپنی زندگی جیتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.